रूहेस खान को अपने अचानक सामने पाकर ज़ुफ़रा की यूं हालत थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। 5 साल तक तुमने मुझे अपने पीछे ख़वार किया है, अब मज़ीद नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो रूहेस। इसकी सिफाक गिरफ्त से इसने खुद को छुड़वाना चाहा। इसने इसकी गर्दन से दुपट्टे को निकालकर इसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। तुम्हारी खुशबू ने सालों मुझे बेचैन रखा, आज मैं अपनी प्यास बुझाकर ही तुमसे पीछे हटूंगा। इसने इसकी कमीज़ की बैक जिप खोलते मदहोशी से कहा। रूहेस पर इसका नशा सवार होने लगा। इसकी मज़ाहमतों को नज़रअंदाज करते हुए वो हर हद पार करता। लिफ्ट खुल जाएगी, प्लीज़ ये सब नहीं करो, वो मिमनाई। डोंट वरी, ये मेरे हुक्म के बगैर नहीं खुलेगी। तुम बस अपना आप मेरे हवाले कर दो। इसके गोरे बदन से कमीज़ उतार कर वो इसकी। रूहेस, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ छुपे बैठे हो। इसने रूहेस के पास धप से बैठते हुए कहा। ज़ुफ़रा यूनिवर्सिटी को छानकर यूनिवर्सिटी के इस हिस्से में आई थी जहाँ वो शाज़ो नादर ही मिलता था। अगर तुम मुझे ध्यान से पूरे वसूख से ढूंढती तो शायद मैं तुम्हें मिल जाता, मगर तुमने दिल से मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, तो मिलता कैसे। रूहेस ने निकाब में से झांकती इसकी सुरमई आंखों में देखते शरीर लहजे में कहा। इसकी शौक नज़रों के हिसार में ज़ुफ़रा ने बेख्तियार अपनी पलकों को झुका लिया था। तुम इससे पहले कभी लाइब्रेरी आए नहीं थे ना, इसीलिए मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। इसने उंगलियों को मरोड़ते नर्वस से अंदाज में कहा। हाय तुम्हारी ये अदाएं, मज़ीद कितना घायल करोगी मुझे, एक ही बार में घायल कर दो ना जाना। रूहेस ने इसकी हया से उठती गिरती पलकों की चिलमिल को देखते ठंडी आहें भरते कहा, जिस पर इसने इसके कंधे पर धप रसीद की थी। सुहेल कहाँ है? ज़ुफ़रा का ध्यान हटाने के लिए इसके भाई की इसके साथ अदम मौजूदगी का पूछा। होगा किसी शौक कली के साथ। इसने आलिया का नाम लिया, जिसके साथ इसके भाई सुहेल की आजकल बहुत बन रही थी। सुना है मामला दिल लगी से आगे निकल गया है। रूहेस ने सुहेल की गुज़िश्ता कार्रवाइयों को मुलाहाज़ा करते कहा। तुम इतना जलते क्यों हो अपने भाई से? ज़ुफ़रा ने तीखे लहजे में पूछा। मैंने नॉर्मली एनालाइज किया है, मेरी सुहेल के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है जो मैं इससे जलूँगा। माना कि सौतेला भाई है मेरा, मगर मेरी जान है वो, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर एक वक्त में वो मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो मैं देने से इनकार नहीं करूँगा। इसने ज़ुफ़रा के तीखे लहजे पर आंखों में सुर्खी लिए कहा। भला वो कैसे सोच सकती थी कि वो अपने भाई के लिए दिल में बुग़्ज़ रख सकता है। खैर, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। शाम में मिलते हैं किसी अच्छी जगह पर। इसने ज़ुफ़रा की सुरमई आंखों में शर्मिंदगी के रंग फैलते देख बात को ही बदल दिया। शाम में? वो खोए हुए लहजे में बोली। क्यों, कोई मसला है आने में? अगर कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा। इसने फ़राख दिली से ऑफ़र की, जिस पर ज़ुफ़रा एकदम से घबराहट का शिकार हुई थी। नहीं नहीं, तुम मेरे घर मत आना, तुम अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते जल्दी से कहा, मुबादा कहीं वो इसके अंदर के छुपे चोर को पहचान ही ना ले। घबरा क्यों रही हो इतनी? रूहेस ने इसके घबराने पर मशकूक लहजे में पूछा। घबराओ नहीं तो और क्या करूं? मेरे घर आकर तुम मुझे मेरी ग्रैंड मदर से गालियां पड़वाना चाहते थे क्या? वो आंखें सुकेड़ते शौक लहजे में बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है। इसने वहाँ से उठते हुए कहा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मेरा भी लेक्चर शुरू होने वाला है। इसको उठता देख वो भी इसके साथ उठ खड़ा हुआ था और फिर वो दोनों यूं ही बातें करते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल आए थे। शाम का वक्त था। ज़ुफ़रा एक पार्क में टहलते हुए रूहेस के आने का इंतज़ार कर रही थी। भारी कदमों की आवाज़ पर इसने सर उठाकर इस जानिब देखा जहां रूहेस चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसके पास आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो?
اس کے پاس سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھتے اس نے پھولی سانسوں کے درمیان سلام پہل کرتے اس کا حال و احوال پوچھا تھا۔ الحمدللہ، تم سناؤ، اس نے سامنے اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا اور اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پڑنے والا گڑا اس کی مسکراہٹ پر نمودار ہوا تھا، جو زفرہ کی توجہ بری طرح سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ جب بھی وہ گڑا اسے نظر آتا، اپنے ارد گرد کا ہوش بھلائے وہ پوری محویت سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔ او ہیلو، اگر تمہارا یہی حال رہا نا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مستقل میں مسکرانا نہ چھوڑ دوں، کیونکہ جس طرح تم مجھے دیکھتی ہو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں تم کوما میں تو نہیں چلی گئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے سامنے زور زور سے چٹکی بجا کر اس کو ہوش دلاتے اس نے مزاحیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ اپنی اس محویت پر خجل ہوئی تھی، اور اس کی بات کو سن کر اس کا دل اداسیوں سے بھر گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے یہ پیارا لگتا ہے، اس نے صاف دلی سے کہا اور خاموش ہو گئی۔ اب اداس نہیں ہو یار، مذاق کر رہا تھا، یہ ڈمپل کیا، پورا کا پورا میں خود بھی صرف تمہارا ہی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے فرتے جذبات سے کہا۔ زفرہ نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا۔ ٹرسٹ می، اگر یقین کرو تو، روحیس خان نے نامحسوس انداز میں اس کے مومی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا اور گلا کھنکارا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ایک نام دینا چاہتا ہوں، تم بہت کم عرصہ میں میرے لیے وہ سکون بن چکی ہو جس کو پانے کے لیے اکثر میں اپنے رب کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاتا تھا۔ اس کے اچانک اظہار پر زفرہ کے مدھر لبوں نے جنبش کی۔ روحیس پر کیسے؟ میری گرینڈ مدر، ان کو بھی منا لوں گا، اس نے جلدی سے کہا۔ امپوسیبل، وہ میری انگیجمنٹ فکس کر چکی ہیں۔ اس نے روحیس کے سر پر دھماکہ کرتے نگاہیں چرائیں، جس پر روحیس نے اس کے نقاب میں چھپے چہرے کی طرف شوق سے دیکھا تھا۔ نو وے، کہہ دو کہ جھوٹ ہے یہ، اس نے اس کی نظریں چرانے پر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو تھام کر کہا، جس پر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں تمہاری گرینڈ مدر کو منا لوں گا یار، اتنی بھی لوٹ نہیں مچی کہ وہ مجھ جیسے ہینڈسم کی بات ہی نہ سنے۔ اس نے اس کے چہرے کو چھوڑتے ہلکے پھلکے لہجے میں خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ زفرہ کو کسی اور کے ساتھ منسوب ہونے کا سن کر ہی اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف زفرہ کی نظر اسکرین پر جگمگاتے پیغام کی طرف گئی تھی، جس کو پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور اس نے دھڑکتے دل سے روحیس کی طرف دیکھتے نکاح کی بات کی۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ روحیس، جو بینچ کی پشت پر سر ڈھلکائے ماتھے پر انگلیوں کو پھیرتا اپنے تیز ہوتے تنفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی نکاح والی بات سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر زفرہ کی طرف دیکھا تھا۔ ریئلی؟ اینڈ تمہاری وہ گرینڈ مدر؟ اس نے زفرہ کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ بعد میں دیکھ لیں گے، یہ بتاؤ مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر روحیس کی اوشن بلو آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، جس کا اظہار میں تم سے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کر چکا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر کچھ کہنے کی بجائے زفرہ نے بس خاموشی سے اس بات میں اپنے سر کو ہلا دیا۔ چلو پھر ابھی نکاح کر لیتے ہیں، اس نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ بجائے اٹھنے کے اس نے سرمئی آنکھوں میں حیرت و پریشانی لیے پوچھا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ گرینڈ مدر، نہیں، جیسا تم چاہو۔ وہ کچھ شش و پنج کے بعد یکدم فیصلہ کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اب پارک سے باہر نکل آئے تھے۔ پارک کی نسبت پارک کے باہر زیادہ رش تھا۔ ہر جگہ ٹھیلے والے کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر خورد و نوش بیچنے کے لیے فٹ پاتھ کے کنارے پر بیٹھے آوازیں لگا رہے تھے۔ زفرہ دل کی دھڑکنوں سے الجھتی اس کے قدم سے قدم ملاتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اپنی ریڈ کلر کی گاڑی دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ چلو ٹھیک ہے، ڈونٹ وری،
ظفرہ تم سوچ لو جس طرح تمہیں مناسب لگے، مجھے بتا دینا، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم چاہو تو میں تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر بھی آ سکتا ہوں، چاہو تو اکیلا صرف تمہارے لیے، تمہاری گرینڈ مدر کے پاؤں تک پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ روحیس خان کو اس سب کے بدلے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ ظفرہ کی سرمئی آنکھوں میں اپنی اوشن بلو آنکھوں کو گاڑتے جنونیت سے کہا اور اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ پاگل ہو تم، ظفرہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ گاڑی کے شیشے کے پاس جھکتے ہوئے اس کی سماعتوں میں اپنی جنونیت کا امرت انڈیلتے ہوئے بولا، صرف تمہارے لیے۔ اس کے بھاری گمبھیر لہجے پر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی اور بامشکل وہ اپنا آپ سنبھالتے ہوئے اس سے الوداعی کلمات ادا کرتے گاڑی وہاں سے بھگا لے گئی۔ گھر آ کر ظفرہ نے نقاب اتار کر اپنے گورے پاؤں کو جوتوں کی قید سے رہا کیا اور دونوں پاؤں کو ملتے ہوئے انگڑائی لیتے اپنے تنے اعصاب کو پرسکون کیا اور کچن میں چل دی۔ ہائے میری قسمت! فریج میں صرف انڈوں اور فروٹس کو دیکھ کر اس نے اپنی قسمت کو کوسا۔ چلو نوڈلز بنا لیتی ہوں، اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے سوچا اور کیبن سے نوڈلز کا پیکٹ اٹھا کر نوڈلز بنانے لگی۔ پیٹ پوجا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تھکن سے چور اپنے وجود کو لیے بیڈ پر کمفرٹر منہ تک اوڑھے سو گئی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا جب اس کے موبائل پر چنگھاڑتی ہوئی بیل نے اس کو جھٹکے سے نیند سے بیدار کیا تھا۔ کمرے میں اٹھنے والے اس مخصوص بیل کے شور کو سن کر اس نے جلدی سے کمفرٹر سے منہ نکالا اور چوکس ہوتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ السلام علیکم آپا۔ موبائل کی اسکرین میں نظر آنے والی اس نے دوسری طرف موجود اپنی آپا کو دیکھتے جلدی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے تو؟ جی آپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ یہ بتا وہاں کا کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ رخسار آپا نے چھوڑتے ہی اس سے اپنے انداز میں اس کی پڑھائی کا پوچھا تھا۔ جی سب بہتر ہے۔ ابھی یونی میں اس نے ابھی اپنا جملہ ٹھیک سے مکمل بھی نہ کیا تھا جب دوسری طرف کے حکم کو سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے ابل کر باہر آئی تھیں۔ تو بس جلدی سے اس کام سے فارغ ہو جا، اس کے بعد تو نے ہی میرے کام کو سنبھالنا ہے۔ اور موا اس ڈھلتی جوانی کی وجہ سے جیسے کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اچھا چل میں فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی تجھ سے۔ رخسار آپا نے اپنی ڈھلتی عمر پر افسوس کرتے تعصب سے کہا اور کال بند کر دی۔ کال کٹ ہونے کے بعد وہ کتنی ہی دیر فون ہاتھوں میں لیے یوں ہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی رہی اور پھر اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کرتے گہرا سانس بھر کر وہ پھر سے کمفرٹر میں اپنا منہ دیے بستر میں لیٹ گئی۔ یونی میں آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ اس سب کے باوجود روحیس خان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پوری یونیورسٹی سنسان اور ویران ہو۔ اس کو یونیورسٹی کی یہ چہل پہل، یہ رونقیں بھی متاثر نہ کر سکیں۔ اس نے دل سے اس بات کو قبول کیا تھا کہ روحیس کی موجودگی اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔ روحیس کی موجودگی میں وہ وقتی صحیح اپنی پریشانیوں کو بھلا دیتی ہے اور شاید وہ روحیس کے لیے۔ اس سوچ کے آتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا نہیں، اس کے دماغ نے نفی کی۔ ہاں، مگر دل نے بغاوت کرتے دل کی بات پر لبیک پڑھتے ہاں کی تھی۔ اس نے سارے لیکچر غائب دماغی سے اٹینڈ کیے تھے اور سارا دن لیکچر کے دوران بھی وہ یہی سوچتی رہی، اور جب فری لیکچر میں وہ کینٹین ایریا کی طرف آئی تو سہیل پر نظر پڑتے ہی وہ اسی جانب چلی آئی تھی۔ سہیل، اس نے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے سہیل کو مخاطب کیا۔ آج روحیس نہیں آیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ جتنے تماشے یونی میں وہ اب تک کر چکا تھا ان کو یاد کرتے ظفرہ کو اس سے اب ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے کیوں اس بگڑے رئیس زادے کو مخاطب کیا؟ مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ اس نے سہیل کو مخاطب کر کے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ وہ آج بابا کے ساتھ بزنس میٹنگ میں آفس گیا ہے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے اس نے ایک شفاف نظر ظفرہ پر ڈالی اور
سٹنگ کا کین ہاتھوں میں دبائے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد زفرہ نے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو ڈپٹا جو خواہ اسے اتنا جلدی ہائپر کر دیا کرتے تھے۔ کینٹین ایریا سے وہ ایک برگر اور ½ لیٹر کولڈ ڈرنک لے کر وہاں سے چلی گئی۔ خان بابا، اس کے ملازم نے آواز دی۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھا جوتے اتار رہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، اس کی آفس سے واپسی لیٹ ہوئی تھی۔ وہ سارا دن میٹنگ میں مصروف رہا۔ کلائنٹ فورن کنٹری سے آئے تھے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو اس کے باپ نے اس کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ کھانا نہیں کھانا، میں کھا کر آیا ہوں، اس نے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے ملازم کو بھیج کر سکون کی نیند لینا چاہتا تھا، مگر ملازم کی اگلی بات کو سن کر اس کے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ خان بابا، وہ نیچے ایک لڑکی آئی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے۔ حالانکہ میں نے مین گیٹ سے ہی اس کو باہر بھگانا چاہا تھا، مگر اس کے بار بار ضد کرنے پر مجھے لگا وہ آپ کو ضرور جانتی ہوگی، اس لیے آپ سے ملنے کا اصرار کر رہی ہے۔ اس وقت وہ سوچ میں پڑ گیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو وقت رات کے 12 بجا رہا تھا۔ آپ چلیں، میں دیکھتا ہوں۔ ملازم کی طرف ایک نظر دیکھ کر روحیز خان نے کہا اور سلیپر پہن کر نیچے چلا آیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر جو ہی نیچے آیا تو اسے اس لڑکی کی پشت دکھائی دی جو لاؤنج کے وسط میں بیٹھی شاید اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی جیسے اس کے بھاری قدموں کی چاپ سن کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کی طرف اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ نقاب میں سے جھانکتی اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زفرہ تھی۔ زفرہ، تم یہاں اس وقت؟ روحیس نے اس کے پاس آ کر حیرت و بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میری گرینڈ مدر میری شادی کروانا چاہتی ہیں اس شخص سے جس کو میں پسند تک نہیں کرتی۔ روحیس، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، اتنا کہتے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ مجھ سے شادی کر لو ورنہ میری گرینڈ مدر میری شادی کہیں اور کر دیں گی، اس نے روحیس کی اوشن بلو آئیز میں دیکھتے شدت جذباتیت سے کہا اور اپنی بات کہہ کر وہ روحیس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ روحیس خان کی گہری خاموشی پر اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہاری گرینڈ مدر سے خود بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا وہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ہمیں اپنی شادی میں ان کی رضامندی بھی چاہیے، ہم انہیں سمجھائیں گے۔ روحیس کو زفرہ کا اچانک سب چھوڑ کر آنا کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ اسے بھگا کر نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بیاہ کر لانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے روحیس؟ میری گرینڈ مدر نے میرا کل نکاح رکھ دیا ہے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم مجھے اپنانے سے منع کر رہے ہو۔ وہ ہماری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو میری اتنی منتیں کرنے کے بعد مان جاتی۔ وہ بہت پتھر دل ہیں، وہ نہیں مانیں گی۔ اس نے اس کی شرٹ کو جھنجھوڑتے اس کی اوشن بلو آنکھوں میں دیکھتے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی اور روحیس خان کی بے اعتنائی پر قریب تھا کہ وہ اس پر رو بھی پڑتی۔ رو نہیں زو، میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تم جیسا چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچتے کہا۔ تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ راشدہ، تم زفرہ کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ، میں حاتم چچا کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، اس نے حاتم چچا کی بیٹی کو بلا کر کہا، جس پر زفرہ کے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر وہ اسے پرسکون رہنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ چند گواہان اور مولوی صاحب کے ساتھ گھر آیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح انتہائی سادگی سے کر دیا گیا تھا۔ زفرہ کھڑکی کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ جانے کیسے اس نے اتنی رات گئے مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ شخص آدھی رات کو صرف اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا
جب وہ پہلی بار اس شخص سے ٹکرائی تھی۔ کتنی مغروریت بھری تھی اس کی ان اوشن بلو آنکھوں میں۔ اس شخص کا اور اس کی گینگ کا اصول تھا کہ وہ یونی میں آنے والے ریفریشر کا وہ ریکارڈ لگاتے کہ ان کی اس بے رحم ریگنگ کا نشانہ بننے والے وہ بیچارے یونی میں آ کر سوچتے کہ وہ کہاں آ کر پھنس گئے ہیں، اور باقی نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا بھی یونی کے پہلے دن خوب ریکارڈ لگا تھا۔ روہیس نے جب اس پر زندہ چھپکلی کو پھینکا تو یونی میں اس کی چیخیں سننے لائق تھی۔ روہیس خان کے دوست اور آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ اسے اس ریگنگ میں بری طرح سے رگیدتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، مگر وہ کانپتے ہاتھوں سے چھپکلی کو اپنے گاؤن سے ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہوتی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہانے لگی تھی۔ مگر روہیس اور اس کے دوستوں کو اس پر ذرا رحم نہ آیا۔ ارے دیکھو بھائی، فریشرز کتنے بہادر ہوتے ہیں، روہیس نے تنزیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ان سب سے بلند اس کا ہی کہکا تھا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس ہٹلر کو دیکھ، وہ خوف سے اپنی جگہ پر سہم سی گئی تھی۔ پیچھے ہٹیں۔ روہیس خان کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ وہ بے بسی سے بولی تھی، اگر نہ ہٹا تو کیا بگاڑ لوگی تم میرا؟ اس نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے رحمی سے کہا۔ دوسری طرف اس لڑکے کے خوف سے اس کی سرمئی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ روہیس خان کی بے ساختہ نظریں اس کی سرمئی آنکھوں میں تیرتے نمکین پانی پر جا ٹھہری۔ ان سرمئی آنکھوں نے نہ جانے اس وقت کیا جادو کیا تھا اس پر کہ وہ بے اختیاری میں اس لڑکی کے بائیں شانے سے اوپر جاتی چھپکلی کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر کھینچتے اس نے سائڈ پر پھینک دیا۔ روہیس کا جو ہی اس کی طرف دھیان بٹا، وہ ہمت جٹاتے جان بچ جانے پر تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، مگر اس کا معصوم انداز، اس کی بے بسی، اس کا نرم لہجہ اور سب سے بڑھ کر نقاب میں چھپا اس کا خوبصورت سراپا روہیس کے پتھر دل میں بری طرح سے چبھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب محض ایک ریگنگ کا حصہ تھا، مگر اسی وقت اس کے دل کے نہا خانوں سے آواز آئی کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو دیکھے بغیر اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ وہ اس دن کے بعد زفرہ کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا۔ روہیس نے اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ کر یونی کی سب لڑکیوں کو حیران کر دیا۔ یونی کی سب لڑکیاں جو روہیس خان کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ دیکھ اپنا دل اس کی ایک نظر کرم کے لیے ہاتھوں میں لیے پھرتی تھیں، زفرہ کی طرف اس کا جھکاؤ دیکھ وہ اب زفرہ جہاں زیب عالم سے خار کھانے لگی تھی، اور جہاں سے وہ گزرتی وہ سب اسے حسد بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روہیس خان کے سرکل میں ایسی لڑکیوں کی کمی نہ تھی، وہ جہاں جاتا لڑکیاں اس کے پیچھے گھوما کرتی، مگر زفرہ میں خاص بات تھی، شاید اس کا معصوم نقاب میں چھپا چہرہ اور اس کی خوبصورت نین کٹورا سرمئی آنکھیں۔ وہ بن دیکھے اس پر بری طرح اپنا آپ ہار گیا تھا۔ دوسری طرف زفرہ اس سب سے بے نیاز اپنے کام سے کام رکھتی۔ زفرہ نے اس قول کو بھلا کر روہیس خان سے دوستی کر لی تھی کہ ضروری نہیں کہ جس انسان کا پہلا تاثر برا ہو وہ حقیقت میں آگے چل کر اس کے برعکس ہو۔ روہیس سے ملنے اور اسے قریب سے جاننے کے بعد زفرہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے رشتوں کے معاملے میں جتنا جنونی ہے، اتنا ہی ان رشتوں کی عزت اور احترام کو سب سے بڑھ کر مقدم رکھتا ہے۔ نکاح مبارک جانا۔ اس کو پیچھے سے ہگ کرتے اس کے شانے پر لب رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے دہکتے لمس پر زفرہ اپنے خیالوں سے باہر آئی اور کسمسا کر اس کے تنگ پڑتے حصار کو توڑنا چاہا۔ جانا، بہت انتظار کروایا ہے تم نے، بہت تڑپایا ہے اپنے دیدار کے لیے، اب تو اپنا دیدار کروا دو۔ اس کے ابھی تک نقاب میں چھپے حالے میں چہرے کو دیکھتے اس نے محویت سے اس کو تکتے کہا اور اس کو گھما کر اپنے سامنے کیا، نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور سیاہ نقاب میں مقید اس کی جھکی پلکوں کو دیوانہ ور دیکھنے لگا، جو اس کی ذرا سی بے باک جسارتوں پر شرم و حیا کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھیں۔
جانا اجازت ہے؟ اس نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے اپنے اور اس کے درمیان پردہ ہٹانے کی اجازت مانگی۔ روحیس مقابل کی خواہش پر اس نے یکدم پلکیں اٹھائی اور اس ستمگر کا نام لیتے اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ جانا، مجھے اپنا محرم بنا کر کیا اب بھی مجھے اپنے دیدار کے لیے ترساؤ گی؟ اس کی مدھم انداز میں چھپی التجا پر اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر شوق لہجے میں کہا، میں نے کب منع کیا؟ وہ نظریں جھکائے ممنائی جس پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے نقاب کو اتارا تھا۔ ایسا کرتے وقت روحیس خان کا دل تیز سے دھڑکتا جیسے اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ زفرہ کی بھی یہی حالت تھی۔ جو ہی نقاب ہٹا، نقاب کے پیچھے چھپے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے وہ جیسے اپنے ہوش بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے ان 6 مہینوں میں کئی بار اٹھتے جاگتے، راتوں کو سوتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں کو ذہن میں رکھ کر اس حسین چہرے کا نقشہ کھینچا تھا، مگر حقیقت میں یوں اس کے چہرے کو بے حجاب دیکھ کر وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ اس کا سیاہ حالے میں چمکتا چہرہ اس کی نظروں کو خیرا کر رہا تھا۔ اس کی ستوا ناک اور ہونٹ کے اوپری حصے پر سیاہ تل کا پہرا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ اس کے مصنوعی لالی سے بے نیاز گلابی ہونٹ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو تم۔ کئی ساعتیں گزرنے کے بعد اس کے لبوں نے اس کی تعریف میں جنبش کی تھی۔ حق ملکیت جتاتے اس کے گالوں کو آہستہ آہستہ اپنے انگوٹھوں سے سہلا کر وہ اس کے گلابی لبوں کو فوکس میں لیتے شدت سے ان پر جھکا تھا۔ اس کی سانسوں کو شدت سے اپنے اندر اتارتا وہ ظالم بنا، اس کو سانس تک لینے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کی جسارت پر وہ معصوم سسک اٹھی تھی اور اس کی شرٹ کو جکڑے وہ آنکھیں موندے اس کی بے باک جسارت کو سہنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ تادیر اس کی سانسوں پر قابض رہنے کے بعد جب اس نے زفرہ کو رہائی بخشی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے اس کی پیٹھ سہلائی اور اس کے سر سے سٹولر اتار کر اس کے سلیقے سے بندھے ہوئے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے بالوں کو بکھیر دیا اور اس کے لمبے ریشمی بال اس کے شانے کے گرد پھیلا کر اس نے اس کے سر کی چوٹی کے بالوں پر اپنے دہکتے لب رکھتے اس نے گہرا سانس بھر کر اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کی حرکت پر زفرہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے مدہوش سراپے میں بہہ کر اپنی خواہش کو پورا کیے بغیر اپنا حق تم سے وصول لوں، ڈریسنگ روم میں چلی جاؤ اور وہاں وہ لباس پہن کر آؤ جس میں تمہیں دیکھنے کا خواہاں ہوں۔ اس نے اسے خود سے آزاد کرتے کہا جس پر اس نے ہراساں نظروں سے روحیس خان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے وہ بےہودہ لباس پہن کر آنے کا کہہ رہا تھا جس کو پہننے سے اسے شدید نفرت تھی۔ روحیس بے بسی سے اس کے لب پھڑپھڑائے، نو مرسی، نو مور فیور، اب جاؤ جلدی سے، تم میرے قیمتی وقت کو ضائع کر رہی ہو لڑکی۔ اس کی حالت سے لاپرواہ بنتے روحیس خان نے اس کو ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ڈریسنگ روم میں آئی تھی اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو بند کرتے اس نے اپنی گالوں پر آئے پانی کو بے دردی سے صاف کیا اور کبرڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک گہرے نیلے رنگ کا لباس لٹک رہا تھا۔ اس نے ہینگر سے نکال کر دیکھا تو وہ ایک ساڑی تھی۔ ساڑی کو دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا۔ جو تھوڑی دیر پہلے والی اس کی کیفیت تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسے شارٹ نائٹی جیسا بےہودہ لباس پہننے کے لیے فورس کرے گا، مگر نہیں۔ یہاں پر بھی اس نے اس کا تھوڑا بہت مان رکھ لیا تھا، مگر غصہ تو اسے ساڑی کو بھی دیکھ کر آ رہا تھا۔ اس نے ساڑی کو کھولا تو اس کے بلاؤز کو دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ روحیس، تم اس طرح نہیں کر سکتے میرے ساتھ، اس کے دل نے پرزور احتجاج کیا تھا، مگر پھر اپنے محبوب شوہر کی پہلی خواہش سمجھ کر اس نے وہ بمشکل ہی صحیح خود کو راضی کر لیا تھا۔ وہ ساڑی پہن کر باہر آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کمرے میں چھایا مدھم اندھیرا کمرے کے ماحول کو اور بھی رومانوی اور فسو خیز بنا رہا تھا۔ سینٹڈ کینڈل لائٹ سے پھوٹتی خوشبوئیں اس کے دماغ کو سکون پہنچاتے راحت بخش رہی تھیں۔ روحیس، اس نے روحیس کو پکارا اور پیچھے مڑنے لگی جب وہ اپنی بے دھیانی میں اس کے چوڑے سینے کے ساتھ ٹکرائی تھی۔
रूहेस, इसने नर्म लहजे में पुकारा। कुछ मत कहो, बस खुद को मुझे महसूस करने दो। इसने इसकी कमर में हाथ डालकर खुमार भरे लहजे में कहा। रूहेस खान का बोझल लहजा साफ इसकी कुर्बत को पाने की चुगली खा रहा था। इसका सांस सीने में अटका था। जब रूहेस ने इसके आरसों पर नरमी से लब रखकर इसके रुई जैसे गालों पर अपनी बियर्ड को मसला था। अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा मैं अपने अमल से तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम मेरे लिए क्या हो। मेरा वो नशा हो जो जुनून बनकर मेरी रगों में दौड़ता है। इस साड़ी को मैंने तब खरीदा था जब मैंने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। बहुत शौक़ था तुम्हें इस लिबास, इस कलर में देखने का। अहमरी लबों पर अंगूठे को रब करते इसने कहा और बेसाख्ता इसकी बलाई लब को अपने होंठों में जकड़कर वो सक करने लगा। इसकी सांसों की डोर को बुरी तरह मुंतशिर करने के बाद वो इसे गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ा था। आने वाले लम्हात का सोचते ज़ुफ़रा की जान हवा हुई थी और इससे पहले कि वो इस पर अबर बनकर बरसता, जब ज़ुफ़रा ने इसके सीने पर हाथ रखकर अपने और इसके दरमियान थोड़ा फासला बनाया था। पानी पीना है मैंने, बहुत प्यास लग रही है मुझे। इसने हिम्मत करते इसकी ओशन ब्लू आंखों में देखते मध्यम लहजे में कहा। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। अपनी प्यास को पूरा किए बगैर मेरा इरादा नहीं तुमसे पीछे हटने का, मगर तुम्हारी नन्ही जान का भी मुझे ख्याल रखना है। ये ना हो कि कहीं तुम मेरी शिद्दतें सहने से पहले ही निढाल हो जाओ। इसने इंतहाई बेबाकियत से कहा, जिस पर वो इसकी जुमानी बातों और बेबाक नज़रों के हिसार में शर्म से सुर्ख पड़ती सर झुका गई। वो इस पर से हटते साइड पर हो गया। इसने साइड रास पर रखे जग को उठाया तो देखा कि वो खाली था। पानी लेकर आता हूँ। इसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की और कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इसने गहरा सांस भरा और सोचने लगी कि वो रूहेस की बढ़ती वारफतगियों से खुद को कैसे बचाए, कैसे रोके इसकी पेशकदमियों को। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब वह पानी लेकर भी आ गया। इतनी जल्दी आ गए? ज़ुफ़रा ने पानी का गिलास इसके हाथ से थामकर हैरानी से पूछा। हाँ, वो साथ वाले कमरे में छोटा फ्रीज़र रखा हुआ है इसलिए। और वैसे तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? कहीं मेरी कुर्बत से भागने के बहाने तो नहीं तलाश रही तुम? रूहेस ने बात करते करते आखिर में शौक लहजे में पूछा तो इसकी जुमानी अंदाज पर इसके गुलाबी गाल दहकर सुर्ख हुए थे और ऊपर से इस बेहोदा साड़ी में अपने हुलिये को इसके सामने छुपाने की नाकाम कोशिश करते वो अलग से ख्वार हो रही थी। नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसने लर्जते लहजे में कहकर लापरवाही से शाने अचका दिए और 2 घूंट पानी के भरकर इसने गिलास साइड टेबल पर रख दिया। रूहेस, मुझे भूख लग रही है। मैंने इस टेंशन में कुछ खाया भी नहीं था। इसने रूहेस को बेड पर यूं ही बैठते देखा। इसने जल्दी से कहा, ज़ू, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरी सिक्स सेंस मुझे अलर्ट कर रही है। इस लड़की की फरमाइशों पर ध्यान देने की बजाय मैं अपनी रूह की तलब को पूरा कर लूं। इसकी सुरमई आंखों में अपनी ओशन ब्लू आंखों को गाड़कर इसने शौक लहजे में कहा और फिर इसकी रोनी सूरत देखकर वो इसकी हालत पर तरस खाते हुए किचन से खाना लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। इसके मोबाइल की स्क्रीन मुसलसल वाइब्रेट कर रही थी। इसने हाथ मारकर तकिए से अपना मोबाइल को निकाला और पावर ऑफ बटन पर पुश करते इसने मोबाइल को बंद करके फिर से तकिए के नीचे रख दिया था। इसने घड़ी पर वक्त देखा। रूहेस को गए 15 मिनट हो गए थे यकीनन। अब वो आने वाला था। यही सोचकर इसने तकिए से मोबाइल उठाया और बेड से उठकर वो ड्रेसिंग रूम में चली आई। इसने अपना पर्स उठाया, मोबाइल पर्स में रखा और पर्स से छोटी सी परफ्यूम की शीशी निकालकर इसने अपनी नाक बंद करते हुए अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर ब्लाउज पर इस तेज खुशबूदार स्प्रे का छिड़काव किया और फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि जितना हो सके इस पर इस खुशबू का असर कम से कम हो। अभी इसे खिड़की के पास खड़े 1 मिनट भी ना हुआ था जब रूहेस खान ट्रे में खाना लिए कमरे में आया था। इसने थोड़ा झिझकते हुए खाना खाया। इसकी भूख और प्यास तो कब की मर चुकी थी, मगर इस वक्त वो इसके सामने यूँ इन्हमाक से खाना खा रही थी जैसे इस लम्हे दुनिया में खाने से बढ़कर कोई काम ना हो। आराम से खाओ यार, खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है।
वो जिस तेजी से खा रही थी, खाना खाते हुए निवाला इसके हलक में फंस गया, जिस पर वो आगे बढ़कर इसकी पीठ को सहलाते हुए बोला। इसकी तेज़ परफ्यूम की खुशबू तो पहले ही इसके असाब को बोझल कर रही थी, मगर जब वो इसके करीब आया तो इसकी ज़रा सी नज़दीकी पर वो अपने हवास खोने लगा था। मेरा हो गया, इसने चंद निवाले लेने के बाद खाने से हाथ खींच लिए। अजीब लड़की हो यार, पहले इतना शोर मचाया कि मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दो, जब लेकर आया हूँ तो चंद निवालों पर ही तुम्हारी बस हो गई। यार जी भरकर खा लो, फिर तुम्हारी नाजुक हड्डियों ने मेरे भारी वजूद को भी तो बर्दाश्त करना है। इसने चेहरे पर शौक मुस्कुराहट सजाए बेबाकी से कहा, जिस पर वो शर्म से लाल हुई थी। यार एक तो तुम बात बात पर लाल सेब बन जाती हो, दिल करता है सेब समझकर चबा लूं तुम्हें। इसने इसके शर्म से दहकते गर्म गालों पर बेबाकी से हाथ फेरते बेबाकी से कहा और इसके गालों को चूम लिया। चलो अब बेड पर चलते हैं, मुझसे अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। इसने इसके नाजुक वजूद को बाहों में भर लिया और सारी लाइट्स ऑफ करते वो इसे बेड पर लेटाते इसके ऊपर साया फिगन हुआ था। रूहीस खान के बेबाक होंठ इसके मखमली बदन के जिस हिस्से पर अपना तासुर छोड़ते वो हिस्सा मुअत्तर हो जाता। इसके बलाई लब को अपनी गिरफ्त में लेकर इसने इसकी उंगलियों में बाहम अपनी उंगलियों को फंसाया था और इसके लबों को छोड़कर वो इसकी थोड़ी को चूमकर इसकी गर्दन को अपने जानलेवा दहकते लम्स से दहकाते हुए नीचे की तरफ बढ़ा था। जब इसने इसके साड़ी के पल्लों को हटाया तो ब्लाउज से आती तेज़ खुशबू ने इसके थकन ज़दा असाब को झंझोड़ कर रख दिया था। यार कितना तेज़ परफ्यूम तुमने लगा लिया है, पहले तो तुमसे ऐसी खुशबू नहीं आ रही थी। इसकी नाक के नथनों से डायरेक्ट टकराती परफ्यूम की खुशबू इस पर अपना असर दिखाने लगी थी। वो जो इस पहाड़ के नीचे दबी इसकी बेबाक जो सारतों पर सिसक रही थी, इसके सीने पर जा बजा। जब इसके होंठों ने छुआ तो सिसकते हुए आहें भरने लगी। बेडशीट को मुट्ठी में दबोच कर वो अपने हवास को बहाल रखने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, मगर इसकी बढ़ती बेबाक जसारतों पर इससे खुद को बहकने से रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो इसके ब्लाउज की हुक को खोल पाता, जब वो हवास खोकर इसके सीने पर ढह गया था। रूहेस, रूह सुनो। इसने इसके गाल पर हाथ रखकर रूहेस को पुकार कर यकीन करना चाहा कि आया कि इस पर अभी इस नशा आवर परफ्यूम का असर हुआ है कि नहीं। जब इसे पूरी तरह यकीन हो गया तो वो मुंह पर हाथ रखते सीधा वॉशरूम में भागी थी। इसे ज़बरदस्त की क्या आई थी, क्योंकि इस पर नशे का असर ना हो, इसने पहले से ही हल्की एंटीहिस्टामिन ले रखी थी, मगर इसके बावजूद इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसने शॉवर चलाकर अपने गिर्द फैली इस नशा आवर परफ्यूम की खुशबू से जान छुड़वाना चाही थी। इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था। वो ड्रेसिंग रूम में आई और अपने कपड़ों को पहना जो इसने साड़ी पहनने से पहले पहने हुए थे, और गाउन पहनकर अपने चेहरे को निकाब से छुपाकर वो अपने पर्स को संभालती इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, जब इसे रूहेस के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। इसके कराहने पर इसके कदम अपनी जगह पर जम गए थे। इसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसे लगा जैसे किसी ने इसके कदमों को जकड़ लिया हो। वो भागते हुए बेड के पास आई थी और इसके ऊपर झुकते इसकी पेशानी को चूमकर इसने नम नज़रों से कहा, मुझे माफ़ कर देना रूहेस, मैं जानती हूँ जब तुम होश में आओगे तब तुम सबसे पहले मेरे दिए धोखे को याद करोगे, मुझसे नफ़रत करोगे और इस नफ़रत के चलते तुम मेरा पीछा करोगे, मगर मैं तब तक तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर जा चुकी होंगी। वो अपनी आंखों से बहते गालों पर आए बागी आंसुओं को बेदर्दी से पहुंचकर इसके कमरे से निकलती घर के दाखिली दरवाजे से बाहर आते मेन गेट पार कर गई और कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। आपा, इसके लबों से बामुश्किल निकला। यहाँ तक आते वो 2 बार कह कर चुकी थी और अब जब अपनी आपा तक वो पहुँच गई तो वो इतना कहते अपनी आंखें मूंद गई थी। इसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। रुखसार बेगम ने चिल्लाते हुए ड्राइवर को करीबी अस्पताल की तरफ गाड़ी
کو موڑنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ دیر علاج چلتا رہا اور جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو رخسار آپا اسے لے کر اس شہر میں آ گئیں جہاں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ یوں وہ نہ صرف روحیس کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو بھی روحیس کے کمرے میں ہی چھوڑتی اس کا شہر چھوڑ کر اپنے شہر چلی آئی تھی۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اگلا پارٹ 2 کل آئے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔